ٹھیک جی پڑھیے۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد بنو امیہ میں صوبوں کی تقسیم۔ اس جگہ یہ بات سمجھا دینا ضروری معلوم ہوتی ہے کہ عہد بنو امیہ میں کل ممالک اسلامیہ چند صوبوں میں تقسیم تھے۔ ہر صوبے پر ایک امیر یا ایک وائسرائے یا نائب السلطنت مقرر ہوتا تھا۔ اس کو اپنے صوبے میں کامل شاہانہ اختیارات حاصل ہوتے تھے، اور وہ خود ہی اپنی طرف سے اپنے صوبے کی ولایتوں میں حاکم مقرر کرتا تھا۔ بڑے بڑے صوبے حجاز، عراق، جزیرہ، اچھا جزیرہ بھی اٹ سیلف ایک جگہ کا نام ہے جزیرہ۔ ہاں تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو آپ کو میپ نظر آ رہا ہے ابھی انشاءاللہ آپ کی اسکرین کے اوپر، جس میں پورا کا پورا جو ایریا ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ اسلامی سلطنت ہے۔ جتنا بھی آپ کو لائٹ گرین ہے، ڈارک گرین ہے، یا پیرٹ گرین ہے، یا اورنج ہے، جتنا بھی کلرفل ایریا نظر آ رہا ہے، یہ ساری کی ساری اسلامی سلطنت ہے۔ اسلامی سلطنت کا جو دارالحکومت ہے بنو امیہ کے زمانے میں، وہ کہاں پر ہے؟ وہ شام کے اندر ہے، دمشق کے اندر، یہاں جس کو میں سرکل کر رہا ہوں، یہ اس کا کیپٹل ہے۔ جیسے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے، اسی طرح اس زمانے میں اسلامی سلطنت کا جو کیپٹل تھا وہ دمشق سٹی ہے۔ آج کل وہ سیریا کے اندر ہے۔ اب انتظامی امور پر ان کو سنبھالنے کے لیے ڈفرنٹ صوبوں کے اندر تقسیم کیا گیا۔ تو بڑے بڑے صوبے جو ہے نا، وہ آپ حجاز لگا لیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم مکہ مدینہ کہتے ہیں، یہ والا یہ حجاز کا صوبہ ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کو یمن نظر آ رہا ہوگا۔ یمن بعض اوقات حجاز کے اندر انٹر ہوتے، اس کو رکھتے تھے، کبھی کبھار باہر نکال لیتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا صوبہ جو ہے وہ خراسان کا صوبہ تھا، یہ والا۔ تیسرا صوبہ جو ہے وہ یہ مصر کا۔ چوتھا صوبہ جو ہے وہ اندلس، جس کو آج کل اسپین کہتے ہیں، بالکل لیفٹ سائڈ پہ ایٹ دی اینڈ یہاں پر ہے۔ اس کے بعد کوفہ، بصرہ اور عراق۔ افریقہ بھی ہے سر، افریقہ کہاں پر ہوگا؟ یہ جو مصر ہے، مصر یہ افریقہ کے اندر ہی آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، اس سے اچھا افریقہ جی، کے اس اندر۔ کے بعد عراق۔ عراق جو ہے کوفہ اور بصرہ، کوفہ پلس بصرہ از اکول ٹو عراق، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آرمینیا ہے۔ یہ جو علاقہ ہے، یہ والا، یہ والا جس کو میں باؤنڈری میں کر رہا ہوں، یہ والا، یہ آرمینیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ تقریباً یہ والا جو ایریا ہے، یہ والا، یہ آذربائیجان ہے، یہ والا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک صوبہ رہ گیا ہے جزیرہ، جو یہاں پر لکھا نہیں ہوا، وہ میں آپ کو ایک دوسرے میپ پر دکھاتا ہوں۔ کوفہ بصرہ کو دیکھیے، یہ اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا جزیرہ ایک کیپٹل ہے، سوری صوبہ ہے، وہ آپ کو میں ایک اور میپ کے اوپر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ صرف اور صرف فارس کا ہے، یہ جزیرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ عراق ہے، صحیح۔ کوفہ بصرہ عراق ہے۔ اور یہ جو ہے وہ آرمینیا ہے، یہ دیکھیں، آرمینیا۔ اور تو اس طرح جو ہے نا بڑے بڑے صوبے تھے۔ اب مثال کے طور پر خراسان کو لے لیں۔ خراسان پر ایک امیر ہوتا تھا، پورے کے پورے صوبے پر ایک امیر ہوتا تھا۔ پھر اس ایک بڑے صوبے کو فردر چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر خراسان ایک صوبہ ہے، اس کا کیپٹل مرو ہے، جیسے ہمارا پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے۔ پھر اس کے آگے صوبے ہیں، پنجاب ہے، سندھ ہے، کے پی کے ہے، اور پھر ان کا بھی کیپٹل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سندھ کا کیپٹل جو ہے وہ کراچی ہے،
पंजाब का कैपिटल जो है वो लाहौर है। इस तरह फर्दर उनको ज़िलों में डिवाइड किया गया था। तो खुरासान का आगे मरू है, हरात है, उसके बाद बदख्शान है, बलख है, ऐसे ऐसे आगे ये होते हैं। ये जो सूबों के जो गवर्नर हैं, ये डायरेक्ट शाम से आते थे, मेन कैपिटल से तय होकर आते। लेकिन जो सूबों के आगे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जिले हैं, उनके ऊपर जो गवर्नर बनते थे, वो सूबे का गवर्नर बनाता था। तो लेट्स सपोज जो खुरासान का जो अमीर है, वो कहाँ से बनकर आएगा? वो दिमश्क से बनकर आएगा, ठीक है, मेन कैपिटल से। और खुरासान के जो आगे जो छोटे छोटे हैं सूबे, मरू, हरात, इनके ऊपर जो अमीर तय होंगे, वो खुरासान का अमीर तय करेगा। ठीक है जी। जी सर। चलें अब पढ़ते हैं, अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो मैं फिर उसको दोबारा से ऐड कर लें। चलिए। सर, हम्म, ठीक है। बड़े बड़े सूबे हिजाज, इराक, जजीरा, आर्मीनिया, शाम, मिस्र, अफ्रीका, उंदुस, खुरासान वगैरह थे। हिजाज के सूबे में सब सूबों के नाम आ गए ना? सब सूबों के नाम हमने पढ़ लिए, कोई रह नहीं गया। जी जी सर, चले। पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हिजाज के सूबे में ये क्या पढ़ेंगे इसको सर? मिला, मिला पढ़ेंगे इसको। नहीं, हिजाज के सूबे में मक्का, मक्का है। अच्छा सॉरी, मेरे इसमें ना इसका वो काफ मिटा हुआ है, ठीक हो गया। हिजाज के सूबे में मक्का, मदीना, ताइफ, यमन की विलायतें शामिल थीं। कभी ऐसा होता था कि यमन को हिजाज की मातहती से निकालकर एक सूबा करार दे दिया जाता था और वहां का हाकिम दारुल खिलाफा से मुकर्रर होता था। शाम के सूबे में उर्दून, हिम्स, दिमिश्क, तनसरीन की विलायतें शामिल थीं। हाँ, मिस्र के सूबे ये में जो कभी लफ्ज, ये लफ्ज है किन्नसरीन। हर जगह पे जो है ना इन्होंने ता लिखा हुआ है। ओके, ठीक हो गया। कनसीन की विलायतें शामिल थी। मिस्र के सूबे में कभी अफ्रीका भी शामिल होता था और कभी अफ्रीका को मिस्र से अलग सूबा करार देकर अ, कैसरवान कैसरवान का गवर्नर हाँ, दरबार ये खिलाफत जी। ये कैसरवा नहीं है, ये कैरवान है। कैरवान है, ये गलत, अच्छा ये हाँ, सारे। गलत लिखा हुआ। अब ओके। आगे बड़े बड़े सूबों की छोटी छोटी आगे स्टेट्स को बता रहे हैं कि हर बड़े सूबे में छोटी छोटी जो मशहूर जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी। हाँ, सही। अच्छा नहीं, अ, ठीक। वो एक पुराना मैप है, वो खो गया है, उसमें बहुत डिटेल्स लिखा हुआ है। चले पढ़ते रहे पढ़। अच्छा, सही। ठीक है। कभी अफ्रीका को मिस्र से अलग सूबा करार देकर कैरवान का गवर्नर दरबार खिलाफत से मुकर्रर किया जाता। इसी तरह उंदलुस कभी अलग सूबा करार दिया जाता था और वहां का हाकिम खलीफा खुद मुकर्रर करता था। और कभी उंदलुस को कैरवान के अमीर का मातहत करके सूबा अफ्रीका में शामिल कर दिया जाता था। इस हालत में कैरवान का अमीर खुद अपने इख्तियार से उंदलुस में किसी हाकिम को मुकर्रर करता था। यही कैफियत इराक और खुरासान की थी। यानी कभी खुरासान एक अलग सूबा था और वहां का गवर्नर अमीर दरबार खिलाफत से मुकर्रर होता था, और कभी खुरासान को सूबा इराक में शामिल कर दिया जाता था। इस हालत में खुरासान का हाकिम गवर्नर इराक की तरफ से मुकर्रर किया जाता था। सूबों के अमीरों और विलायतों के वालियों को अपने मुतल्लिका मुल्कों में स्याह और सफेद के कामिल इख्तियारात हासिल होते थे। लेकिन कभी कभी ये भी होता था कि महकमा माल की अफसरी, यानी वसूली खराज और जजिया के लिए दरबार खिलाफत से अलग कोई अहलकार मुकर्रर हो जाता था। दरबार खिलाफत से मुकर्रर शुदा अफसर माल अपने आप को सूबा या विलायत के हाकिम का मातहत नहीं समझा जाता था, लेकिन फौज का सिपह सलार और मुल्क के अमन और अमान का जिम्मेदार हमेशा इस सूबे का अमीर या इस विलायत का वाली होता था। यानी कि जो अच्छी जो पोस्ट पर होता था उसमें फौज का सिपह सलार है और इसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती थी, और इसको हमेशा, क्या मतलब वो सर इस पूरी लाइन का जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, इसमें ये है कि देखें, बड़े बड़े सूबे हैं,
تو وہ جو صوبے ہیں تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو اختیارات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل کی لیٹسٹ ایگزامپل سے یہ سمجھ لیں کہ جیسے اب ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور پھر ایک پنجاب کا جو ہے نا وہ کیا ہے، لاہور کا گورنر ہوتا ہے۔ جی تو کبھی کبھار وہ ڈائریکٹ اسلام آباد سے بن کر آتا تھا، کبھی کبھار وہ لاہور لاہور میں اس کو بنا لیتے تھے خود ہی۔ تو اسی طرح جو صحیح خراسان کا جو امیر ہے وہ کبھی کبھار دارالسلطنت دمشق سے بن کر آتا تھا، یا کبھی کبھار جو ہے نا آگے وہ اس کو خود ہی وہاں پر بنا لیتے تھے۔ تو اس چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ہر صوبے کے اندر جو ہے نا دو بڑی پوزیشنز تھیں۔ ایک پوزیشن ڈیفنس کے حوالے سے، جو کہ اس کو سپہ سالار کہہ لیں آپ، اور دوسرا جو ہے وہ مال وصول کرنے والا ہے، جس کو ہم افسر مال کہہ لیں، منسٹری آف فائنانس کہہ لیں، وغیرہ وغیرہ۔ جو ہوتے تھے افسر مال، جو کہ جزیہ، زکوٰۃ، خراج وغیرہ وصول کرتے تھے، یہ ڈائریکٹ دمشق سے بن کر آتے تھے۔ صوبوں کے تحت وہ نہیں آتا تھا، وہ سیدھا اوپر جواب دہ ہوتا تھا دمشق میں۔ دوسری بات ہے کہ سپہ سالار جو صوبے کا امیر ہوتا تھا، والی ہوتا تھا، وہی سپہ سالار ہوتا تھا، وہی چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو صحیح یہ دو بڑے عہدے تھے بس، اور کوئی تیسرا بڑا عہدہ نہیں تھا۔ جو سپہ سالار ہے وہی جج بھی ہے، وہی نمازوں کا بھی امام ہے، وہی جنگ کے اندر بھی آگے لڑے گا، وہی فیصلے بھی کروائے گا، سارے کام اس نے کرنے۔ لیکن جو پیسہ وصول کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتا، وہ افسر مال کرتا ہے۔ صحیح جی صحیح سے ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حالت میں خراساں کا حاکم گورنر عراق کی طرف سے مقرر کیا جاتا۔ صوبوں کے امیروں اور ولایتوں کے والیوں کو اپنے متعلقہ ملکوں میں سیاہ و سفید کے کامل اختیارات حاصل ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ محکمہ مال کی افسری یعنی وصولی خراج اور جزیہ کے لیے دربار خلافت سے الگ کوئی اہلکار مقرر ہو جاتا تھا۔ دربار خلافت سے مقرر شدہ افسر مال اپنے آپ کو صوبہ یا ولایت کے حاکم کا ماتحت نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن فوج کا سپہ سالار اور ملک کے امن و امان کا ذمہ دار ہمیشہ اس صوبے کا امیر یا اس ولایت کا والی ہی ہوتا تھا۔ افسر مال کی طرح کبھی کبھی صوبے کا امیر شریعت یا قاضی اعظم بھی دربار خلافت سے مقرر ہو جاتا تھا، لیکن نمازوں کا امام ہمیشہ امیر یا گورنر ہی ہوتا تھا۔ یعنی نمازوں کی امامت اور سپہ سالاری لازم و ملزوم تھی۔ بعد میں نمازوں کی امامت اور صوبے کی امارت بھی جدا جدا ہونے لگی، تاہم جمعے کا خطبہ حاکم صوبہ اور سپہ سالار اعظم ہی سے متعلق رہا۔ آج یہ حقیقت جاہل مسلمانوں اور مسجد کے تنخواہ داروں اور اماموں کی سمجھ میں کہاں آ سکتی ہے؟ نصر بن سیار کے پاس جب معزولی کے احکام پہنچے تو اس نے اول ان کی تکمیل کا ارادہ کیا، لیکن پھر متوہم ہو کر خراساں کا قبضہ نہ چھوڑا اور خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ واقعات کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے یہ ایک واقعہ اسی جگہ بیان کرنا چاہیے کہ نصر بن سیار کے پاس ابھی معزولی کے احکام نہیں پہنچے تھے اور وہ ولید بن یزید کی خلافت کو تسلیم کر چکا تھا، لیکن اس کے پاس حکم پہنچا کہ یحییٰ بن یزید بن زید علی بن حسین زید اچھا اوکے سوری یحییٰ بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کو، جو اپنے باپ کے مقتول ہونے کے بعد خراساں پہنچ کر بلخ میں مقیم ہیں، گرفتار کر کے بھیج دو۔ نصر بن سیار نے یحییٰ بن زید کو بلا کر قید کر دیا اور ولید بن یزید کو لکھ کر بھیجا کہ میں نے یحییٰ کو قید کر دیا ہے۔ ولید نے لکھا کہ یحییٰ کو ہمارے پاس بھیج دو۔ نصر بن سیار نے یحییٰ کو آزاد کر کے حکم دیا کہ تم دمشق میں خلیفہ کے پاس چلے جاؤ۔ یحییٰ وہاں سے روانہ ہو کر راستے ہی سے پھر خراساں کی طرف لوٹ پڑے۔ ان کے ساتھ متقدین کی ایک جماعت فراہم ہو گئی۔ نصر نے مقابلے کے لیے فوج بھیجی اور یحییٰ پیشانی پر زخم کا تیر کھا کر فوت ہو گئے اور ان کے تمام ہمراہی قتل ہوئے۔ یہ واقعہ سن 125 ہجری مقام جورجان میں واقع وقوع پذیر ہوا۔ یحییٰ کا سر ولید کے پاس بھیج دیا گیا اور لاش جورجان میں سلیب پر لٹکا دی گئی، جو 7 سال تک برابر لٹکی رہی، اور ابو مسلم خراسانی نے اس کو اتار کر دفن کرایا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ولید صبح خراسان کے اندر واقع ہے۔
پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے تھے زید بن علی، جنہوں نے عباسی خاندان کی خلافت کے لیے کوشش کی تھی، لیکن کوفہ والوں نے ان کو مروا دیا۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ وہ ایکٹیو ہوئے تھوڑے سے، تو جب وہ ایکٹیو ہوئے تو دارالسلطنت میں ولید بن یزید نے خراسان کے گورنر کو لکھا کہ تمہارے علاقے میں ایک بندہ ہے یحییٰ بن زید، جو کہ خفیہ طور پر لوگوں سے بیعت لے رہا ہے، یہ وہ یحییٰ بن زید۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ کل ہم نے پڑھا تھا، تو اس صحیح کا بھی جو صحیح حال صحیح ہے وہ صحیح، آگے یعنی آگے یہ پڑھا۔ بیٹے، جی جی جی، یعنی سر یہ عبداللہ بن عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ کہ بن نہیں؟ عباس کے پڑ پوتے ہیں، پڑ پوتے۔ اچھا، بن عباس عبداللہ کے بیٹے تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے زید، زید کے بیٹے تھے علی، علی کے بیٹے تھے یحییٰ۔ اچھا ٹھیک، عبداللہ علی پھر زید، ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ ولید بن یزید کے مظالم نے لوگوں کو رنجیدہ اور برا فروختہ کر ہی رکھا تھا کہ اس کے بنی امام نے جن پر ولید نے بڑے بڑے ظلم کیے تھے، ہاں، یہ اس کے بنی امام خلاف کیا چیز ہے؟ بنی امام، بنی امام، پتہ نہیں سر، بنی امام، ہاں، امام جو ہے جمع ہے ام کی، اور ام کہتے ہیں چچا کو، تو چچا کی اولادیں، کزن۔ اچھا اچھا اچھا، وہ بھی والا ہے، ٹھیک ہو گیا، چچا کی اولاد ہے، اچھا اوکے، صحیح۔ اس کے بنی امام نے جن پر ولید نے بڑے بڑے ظلم کیے، اس کے خلاف کوششیں شروع کر دیں۔ ولید بن یزید کا چچا زاد بھائی یزید بن ولید بن عبد الملک خاص طور پر ولید کے خلاف مصروف کار ہوا۔ یزید بن ولید خاندان سلطنت میں زیادہ نیک اور اللہ والا سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس نے ولید بن یزید کے خلاف شرع باتوں کی شکایت لوگوں سے بیان کرنی شروع کی، اور بہت جلد لوگ اس کے ہم خیال ہم نوا ہو گئے۔ اس کام میں یزید بن ولید کو نہ صرف سرداران لشکر اور امرائے سلطنت بلکہ خاندان سلطنت کی بھی حمایت حاصل ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے مخفی طور پر یزید بن ولید کے ہاتھ پر بیعت کی، اور لشکر شام کا بڑا حصہ یزید بن ولید کے ساتھ شامل ہو گیا۔ یزید بن ولید نے دمشق کی سکونت ترک کر کے دمشق سے تھوڑے فاصلے پر ایک گاؤں میں قیام کیا، اور وہیں سے اپنے کارندے بلاد اسلامیہ کی طرف روانہ کیے کہ وہ ولید بن یزید کی بدعمالیوں کے حالات لوگوں کو سنائے، اور اس طرح عالم اسلام کی رائے عامہ کو ولید کے خلاف اور یزید کے موافق بنائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بنو امیہ کے درمیان بلکہ خاندان سلطنت کے درمیان ایسی پھوٹ پڑی اور مخالفت نے یہاں تک ترقی کی کہ خفیہ سازشوں اور اشاعتی کارروائیوں سے کام لیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد ولید کے خلاف اور یزید کے موافق حالات پیدا ہو گئے۔ یزید بن ولید کا بھائی عباس بن ولید بھی اگرچہ ولید بن یزید سے سخت ناراض اور اذیت رسیدہ تھا، مگر وہ اپنے بھائی یزید کو اس کام سے روکنا اور منع کرنا چاہتا تھا۔ عباس کے اختلاف سے تنگ آ کر ہی یزید نے دمشق چھوڑا اور ایک الگ جائے قیام کی تلاش کی تھی۔ یزید نے ہر طرح اپنا اطمینان کر لینے کے بعد 27 جمادی الثانی سن 126 ہجری بروز جمعہ خروج کے لیے مقرر کیا۔ چنانچہ بعد نماز عشاء دمشق میں داخل ہو کر اول کوتوال شہر کو گرفتار کیا، پھر سرکاری اسلحہ خانے پر قبضہ حاصل کر لیا۔ ولید بن یزید کو اس سے بیشتر ان تمام سازشوں اور تیاریوں کا کوئی علم نہ ہو سکا، چنانچہ وہ حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا اور کچھ نہ کر سکا۔ دارالامارہ کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ اب اہل دمشق اور ارد گرد کے لوگوں نے آ کر یزید بن ولید کے ہاتھ پر اعلانیہ بیعت خلافت کرنی شروع کی۔ ولید بن یزید نے دمشق سے نکل کر حمص کی طرف جانا چاہا۔ آخر مقام قصر نعمانی میں یزید نے ولید کا محاصرہ کر لیا۔ ولید کے ہمراہیوں نے خوب جی توڑ کر مقابلہ کیا۔ عباس بن ولید یعنی یزید کا حقیقی بھائی اپنی جماعت کو لے کر ولید کی حمایت اور یزید کی مخالفت و مقابلے کے لیے دمشق سے چلا، لیکن راستے میں اس کو منصور بن جمہور نے گرفتار کر کے یزید بن ولید کے سامنے حاضر کر دیا۔ ولید بن یزید نے جب دیکھا کہ اب کوئی صورت نجات کی نہیں ہے، تو یہ کہہ کر آج میرے لیے بھی ویسا ہی دن ہے جیسا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر آیا تھا، قرآن مجید لے کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ یزید کے آدمیوں نے قصر کی دیواروں پر چڑھ کر اور قصر کے اندر داخل ہو کر ولید بن یزید کا سر کاٹ لیا۔
اور منصور بن جمہور نے لا کر یزید بن ولید کے سامنے پیش کیا۔ یزید نے حکم دیا کہ اس کو تشہیر کرا کر ولید کے بھائی سلیمان بن یزید کو دے دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 28 جمادی الثانی سن 126 ہجری کو ولید 1 برس 3 ماہ خلیفہ رہنے کے بعد مقتول ہوئے، اور اسی روز یزید بن ولید بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ بنو امیہ کے درمیان یہ آپس کی لڑائیاں ایسی ہوئیں کہ اس کے بعد خاندان بنو امیہ مسلسل مبتلا مصائب رہ کر برباد ہی ہو گیا، اور پھر دم بدم ان پر تباہی نازل ہوتی رہی۔ جی ایک منٹ، یہاں پر اب ہے یزید بن ولید بن یزید بن ولید بن یہاں پر ایک میپ ہے خلفائے یہ والا۔ تو اچھا، تو تھوڑا سا نا شروع سے کر لیتے ہیں تاکہ کنیکٹ رہے۔ تو سب سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ حضرت معاویہ بنے تھے۔ معاویہ کے بعد پھر اس کا بیٹا یزید بنا تھا، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو خلافت ہے یا سلطنت ہے، جو بادشاہی ہے، حضرت معاویہ کے خاندان سے نکل کر ان کے کزنوں کے پاس چلی گئی، یہ ایسے یہاں مروان کے پاس۔ مروان کے بعد ان کا بیٹا عبد الملک بنا تھا۔ عبد الملک کے بعد اس کا پہلا بیٹا جو ہے نا ولید بنا، ایسے۔ پھر ولید کے بعد سلیمان بنا، سلیمان کے بعد دوبارہ سے ابن عبدالعزیز بنے، عبدالعزیز کے بعد جو ہے نا وہ یزید الثانی ایسے بنے۔ پھر شام بنا، شام کے بعد پھر ولید بنا، ولید کے بعد پھر یزید بنا، ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہے۔ یعنی صرف یزید یزید تھرڈ یزید ہے نا یہ؟ یہ تھرڈ یزید ہے، لکھا بھی ہوا ہے یزید الثانی۔ ٹھیک ہے۔ یہ جی ایسے جو ہے نا وہ خاندان کے لوگ بن رہے ہیں، کبھی ایک بھائی کا، کبھی دوسرے بھائی کا، کبھی تیسرے بھائی کا۔ اس طرح یزید کا لیکن یہ کریکٹر بہتر ہے۔ جی جی۔ آہستہ آہستہ کریکٹر جو ہے وہ خراب ہوتے جائیں گے۔ دینی صورتحال اچھا۔ جو ہے، جس طرح جتنا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی دین کے اندر کمی آتی جاتی ہے، اور جتنا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے، اتنی ہی دین مطلب دینی جو لوگوں کے اندر ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ ایک نیچرل چیز، جس طرح ہم نبی کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو دینی جو صورتحال ہے وہ بگڑتی جائے گی۔ اور آج کل دیندار تھوڑے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں وہ زیادہ ہیں آج کل کے زمانے میں۔ اچھا جی، تو ابھی بنو امیہ کی جو سلطنت ہے، جو کہ سن 41 میں سٹارٹ ہوئی، 41 میں، اور ابھی ہم 126 ہجری میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ بس ابھی بنو امیہ کی سلطنت ختم ہونے والی ہے، مطلب 131 میں، 132 میں ختم ہوئی تھی، 132 میں ختم ہوئی تھی، صرف 6 سال رہ گئے ہیں بس۔ تو اس کے بعد پھر بنو عباس کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل وہاں سے پڑھیں۔